بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی اللہ رسول الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، عبدالرزاق لائٹ آف گائیڈنس میں آپ کے پاس حاضر خدمت ہے۔ میرا آج کا موضوع ہے جی میزان اسلامی بینک، جن کو بہت زبردست لمبے چوڑے ایوارڈ ملے ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ چند علماء اکرام، بلکہ چند کیا صرف ایک اسکول آف تھاٹ کے علماء اکرام جو تھے ان کی آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، اسٹیٹ بینک اور چند بزنس مین جو بڑے اپنے آپ کو شریعت پسند سمجھتے ہیں، ان کی بدولت یہ بینک سب سے بہترین بینک بن گیا کہ ہائیسٹ ڈپازٹ، ہائیسٹ انویسٹمنٹ ہے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کیا پوری دنیا کے اندر کوئی بھی پیورلی اسلامک بیسس کے اوپر بینک نہیں ہے، نفع نقصان کی بیسس کو۔ کہیں نہ کہیں جا کے ان کی فکسڈ انٹرسٹ کی جو رگ ہے وہ جاگتی ہے، اس کے مطابق یہ سود لینا شروع کر دیتے ہیں۔ میری اپنی کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے، جو بعض لوگ کہیں کہتے ہیں کہ آپ کی مذہبی کوالیفیکیشن کیا ہے۔ میری کوئی کوالیفیکیشن نہیں، میری کوالیفیکیشن میرے علماء اکرام ہیں جنہوں نے اس کے خلاف 20 علماء اکرام نے لکھ کے فتویٰ دیا، بعد میں کافی لوگوں نے اس کے خلاف بے شمار آرٹیکل اور کتابیں بھی لکھی۔ اسلامی بینک کا نام لے کے بات کرتے ہیں اس کے متعلق، اس میں سر فہرست مولانا سلیم اللہ خان ہیں، جن کی صدارت میں بروز جمعرات کو 2008 میں 8 اگست بروز جمعرات 2008 میں جامعہ فروقیہ میں ایک اجلاس ہوا تھا، جس میں انہوں نے دونوں کو، اسلامی بینکنگ کو اور کمرشل بینکنگ کو حرام قرار دیا تھا۔ اس کے بعد بنوری ٹاؤن نے الگ سے اپنا ایک فتویٰ جاری کیا جس میں انہوں نے کہا تھا یہ حرام ہے، اس میں جو بھی بندہ کام کرے گا وہ مطلب ہے بالکل عام سودی بینکوں کی طرح اس کے افعال ہیں۔ میری بنیاد صرف 3 چیزوں پہ ہے جی، 3-4 چیزوں پہ۔ وہ یہ سب سے پہلے تو قرآنی آیات ہیں جو محکمات ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے اور یہ وعید دی ہے کہ بھئی یہ جو بندہ سود میں انوالو ہوگا وہ مطلب ہے اس کی میرے اور رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ تو اس میں کوئی حد بھی نہیں، کوئی اس کی سزا بھی نہیں ہے، اس لیے سب سے زیادہ کبیح اور سب سے زیادہ بدترین چیز مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک آتی ہے۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حدیث ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ کیا آپ نے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنے علماء اکرام کو، مفتیان کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ تو اس پہ ان کے ایک صحابی تھے عدی بن حاتم، وہ عیسائی سے مسلمان ہوئے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہم تو اپنے کسی راہب کی یا کسی اپنے عالم کی پرستش نہیں کرتے، عبادت نہیں کرتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا آپ ان لوگوں کے حلال چیزوں کو حرام کر دینے یا حرام کو حلال کر دینے کے لیے ان کی باتیں نہیں مانتے؟ تو ان کا ہاں یہ تو ہم کرتے ہیں، جو بھی وہ کہہ دیتے ہیں ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ہاں بھی ایسے ہوا ہے، جیسے ہمارے مفتیان جو ایک ہی مطلب ہے حکومت میں تھے کسی زمانے میں ضیاء الحق صاحب کے ساتھ، تو انہوں نے یہ فتویٰ جاری کیا یا انہوں نے یہ طریقہ کار نکالا اور اس کو یہ کر دیا، مطلب ہے اس کو اسلامی بینک کا نام دے کے بہت بڑا ایک کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ بلکہ میرے حساب سے تو یہ کارنامہ نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی کبھی فعل ہے، کیونکہ جتنے بھی علماء حق ہیں وہ اس کے خلاف ہیں۔ وہ اس لیے نہیں بول سکتے، ان کے پاس پیسہ نہیں۔ میزان بینک اربوں خربوں پتی ہو گئے ہیں، ان کے پاس وسائل ہیں، ان کے پاس میڈیا ہے۔ حد یہ ہے کہ یہ اخبار میں اسلامی بینک یا کمرشل بینک یا سود کا نام لینا بھی نہیں کسی کو پسند، اور وہ اخبار والے بھی انکار کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کے کروڑوں کا یہ انکم ان کی ایڈورٹیزمنٹ سے چلتا ہے، اس لیے یہ کرتے ہیں۔ تیسرا، علامہ اقبال مرحوم کا ایک فارسی کا شعر ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ مجھے ان علماء اکرام نے دین کی تعلیم دی، قرآن سے آشنا کیا، احادیث سے مجھے آشنا کیا، لیکن جس طریقے سے آج کل کے علماء اکرام نے دین کو مسخ کیا، دین کا چہرہ مسخ کیا ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ، جبریل امین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیرت زدہ ہیں۔ یعنی یہ ایک حکیم الامت کی میں مثال دے رہا ہوں، یعنی یہ جس چیز کو چاہیں حلال کر دیں، جس چیز کو چاہیں حرام کر دیں، پھر طرح طرح کی رخصت، جواز، ہیلا، بہانہ، تعویل، پھر یہ بہانے بنانے کے لیے، چونکہ آج کل دنیا کے ساتھ چلنا ہوتا ہے
تو اس لیے ہمیں اس کو اپنانا پڑے گا۔ تو خواتین و حضرات، میری گزارش صرف یہ ہے کہ آپ اپنی تحقیق خود کریں، قرآن پڑھیں، احادیث دیکھیں، احادیث کی ساری چیزیں دیکھیں، ان کی جو بھی ورکنگ ہے وہ ذرا غور سے دیکھیں۔ میں نے پہلے بھی اسی ویلاگ میں کسی جگہ پہ میں نے میزان بینک کی بیلنس شیٹ کا ایک تجزیہ کیا تھا، اس کو دیکھ لیں۔ پھر کسی وقت اور موقع پہ میں اس کو تجزیہ بھی کر دوں گا کہ کس طرح سے یہ سودی کاروبار میں خود ملوث ہیں، اور سارے ان کے جتنے بھی کلائنٹ ہیں ان کو سودی بیس کے اوپر، فکس انٹرسٹ کے اوپر یہ آگے قرضے دیتے ہیں یا اشیاء فروخت کرتے ہیں۔ تو یہ میری گزارشات ہیں، آپ خود اپنا آگے چلیں، اور علماء کرام کی چیزوں کو صرف صحیح مان کے ان کے پیچھے نہیں چلیں۔ تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ جناب۔